اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو سمندر میں انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کی، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جن کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیا ہے، یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حاشیہ نمبر 152۔ اس آیت میں انسانی زندگی کے شب و روز اور معمول کے مشاہدات کو اللہ کی الوہیت و وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اس کا نظام بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و حکمت اور صناعی کا کھلا ثبوت ہے۔ زمین کی محوری گردش، جس کے سبب اجسام فلکی بالخصوص سورج کا طلوع و غروب ہونا ہے، جو دن و رات کی تبدیلی کا سبب ہے، اسی طرح موسم کی تبدیلیوں اور بارش ہونے کا تعلق زمین کی سورج کے گرد مدار میں حرکت سے ہے، اور کشتی کا پانی کی سطح پر رواں دواں ہونا، ہواؤں کا مختلف سمتوں میں چلنا، سمندری پانی کا بھاپ بن کر اٹھنا اور پھر بادل بن کر برسنا، یہ سب ایک مکمل اور مربوط نظام کے تحت عمل میں آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ سب کچھ ایک غور و فکر کرنے والے انسان کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے لیے کافی ہے کہ اس عظیم شان کائنات اور اس کے مربوط اور مکمل نظام کا خالق اور مدبر یقیناً اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جو انتہائی عظیم و قدیر اور حکیم و دانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دوسرے ہستیوں کو اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والے تو اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم اس بات کو آج سمجھ لیں، جو عذاب دیکھ کر ان کی سمجھ میں آ جائے گی کہ ساری قوت اللہ کے پاس ہے اور وہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ حاشیہ نمبر 153۔ ایک سنجیدہ اور غور و فکر کرنے والا انسان جب ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز میں اس کو اپنے رب کی عظمت اور شان کریمی نظر آتی ہے۔ ہوا، پانی، ابر و باران کے حیات آفرین اثرات، زمین کا انتہائی ضروری سامان عزیز فراہم کرنا، جانوروں سے دودھ اور گوشت کی فراہمی اور دیگر انواع و اقسام کی لذت بخش غذائیں اس کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ کتنا عظیم و شفیق ہے ہمارا رب، جس نے مخلوقات کو وجود میں لانے سے پہلے ہی ان کی ضروریات کا بہترین اور مکمل اہتمام کر دیا۔ اس سے فطری طور پر اس کے دل میں اپنے رب کے لیے شدید محبت و عقیدت کے ساتھ والہانہ جذبہ عبادت اور تشکر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس محبت میں مزید شدت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس شدید محبت کا تقاضا نہ صرف اپنے مالک کی عبادت و شکر گزاری ہوتا ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ ایسا قلبی تعلق ہو جاتا ہے کہ اس کے احکام پر کسی بھی انسان کی بات کو ترجیح نہیں دیتا۔
رب کائنات کی بات کا انکار کرنے والے اور انسانیت کو بندگی رب سے روکنے اور اپنی بندگی کرانے والوں سے اسے اتنی ہی شدید نفرت اور دشمنی ہوتی ہے جتنی مالک سے محبت۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا تو اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ بحوالہ ابو داؤد کتاب السنہ باب دلیل علی زیادت الایمان و نقصانہ۔ پھر یہ ایمان والے اللہ کی رضا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس بڑے ہی بدبخت و ناشکرے ہیں وہ لوگ جو شیاطین الانس والجن کے دام فریب میں آ کر گمراہی کی روش اختیار کریں۔ ان تمام دلائل و شواہد کے باوجود مخلوق کو خالق کے برابر اور مد مقابل ٹھہرائیں اور اپنے رب کی جگہ دیگر ہستیوں کو اپنی محبت و عقیدت کا مرکز قرار دے دیں، پھر انہی سے نفع نقصان اور خیر و برکت کی امیدیں رکھیں، ان کے قہر و غضب کا خوف ہو اور ان کو اللہ کے صفات و اختیارات کا حامل قرار دے کر داتا، گنج بخش، مشکل کشا، غریب نواز جیسے القابات سے نواز دیں۔ ان کی عقیدت و محبت اور تشکر کے نیاز مندانہ اظہار کے لیے ان کے دن منائیں، نظر و نیاز کریں، ان کی قبروں کو مزار یا آستانہ عالیہ قرار دے کر ان کے عرس و میلے کریں اور وہاں چڑھاوے چڑھائیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زندہ اور مردہ علماء و مشائخ اور پیروں فقیروں کی محبت میں حد سے گزر جانے اور ان کے پیچھے چل کر اللہ کے دین سے ہٹ جانے والے آج بھی کثرت سے نظر آتے ہیں، جیسے کہ مشرکین عرب اور پہلی قوموں میں تھے۔ مزاروں اور آستانوں کے مناظر، قوالی اور سماع کی محفلیں، ملفوظات اور اقوال و ارشادات پر مشتمل کتابیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جن کی تعلیم و تدریس ان کی نظر میں قرآن سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ دراصل ان کے دلوں میں یہی بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کے لیے ہے، ہمارے لیے تو یہ فضائل و فیضان ہی کافی ہیں۔ مختلف فرقوں اور گروہوں کے علماء و مشائخ کو محبت و عقیدت میں غلو کی بنا پر اربابم من دون اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حرام و حلال اور دیگر فیصلوں کے مقابلے میں ان کے فیصلوں اور احکامات کو فوقیت اور ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح شریعت کے مقابلے میں قرآن و حدیث کے برخلاف طریقت کو نافذ العمل قرار دے کر گویا ان بزرگوں کو شریعت سازی یا شریعت میں رد و بدل کرنے کا اختیار سونپ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سورۃ الشورى آیت نمبر 21۔ یہ تمام باتیں ان علماء و مشائخ کو اللہ کا مد مقابل بنا کر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف ہیں۔ محبت میں غلو کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس امت نے یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ، یعنی اللہ نور کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کے ٹکڑے ہیں کا عقیدہ اپنا کر گویا اللہ کی ذات کا حصہ بنا لیا۔ چنانچہ عبد الحق محدث دہلوی ایک موضوع روایت سے استدلال کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اولا ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ بحوالہ مدارج النبوہ مقدمہ صفحہ اول، بحوالہ ایمان خالص قسط اول صفحہ نمبر 115۔ نہ صرف یہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ٹھہرا کر اللہ کی صفت میں شریک کر کے قرآن کی متعدد آیات کا انکار کر دیا۔ یہ کلمہ گو امت و کفر شرک میں اپنے سے پہلے لوگوں سے بھی تجاوز کر گئی، جبکہ انہوں نے قبر نبی کی اس مٹی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہو رہی ہے کعبہ تو کعبہ عرش و کرسی سے بھی افضل قرار دے دیا ہے۔ بحوالہ عقائد علماء دیوبند۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ سب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی کیا جا رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 154۔ انتہائی غضبناک انداز میں ظلم کی روش اختیار کرنے والوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ آج یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے اللہ کے عذاب سے بالکل بے فکر و بے پرواہ ہیں اور مہلت امتحان کا ایسا غلط اور ناروا استعمال کر رہے ہیں۔ ذرا اس وقت کا تصور کریں جب غیب ظاہر ہو جائے گا اور یہ اللہ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ عذاب آنکھوں کے سامنے ہوگا اور یہ نقشہ بھی سامنے ہوگا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے ان کی محبت و عقیدت میں تمام حدود سے تجاوز کر گئے تھے، آج وہ سب بے بس و بے اختیار ہیں اور ساری کی ساری قوت ایک ہی عظیم ہستی کے پاس ہے اور وہ ان غداروں کو شدید عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔
اور ذرا تصور کرو جبکہ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے برات و بیزاری کا اظہار کریں گے جب عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے سارے سلسلے ٹوٹ چکے ہوں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور پھر یہ پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جاتا تو ہم ان سے ایسی ہی بیزاری کا سلوک کرتے جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا رویہ اپنایا ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے سامان حسرت بنا کر دکھا دے گا اور وہ آگ سے ہرگز نہ نکل پائیں گے۔ حاشیہ نمبر 155۔ پچھلی آیات کے مضمون کے ساتھ ان آیات کا ربط و تسلسل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے علماء و مشائخ پر اندھا اعتماد کرنے والے اور ان کے دام محبت و عقیدت میں گرفتار مقلدین و معتقدین کا اس وقت انتہائی بے بسی اور ندامت کا عالم ہوگا جب ان کے یہ پیشوا جن کو انہوں نے اپنا سہارا ملجا و مأوا سمجھ رکھا تھا ان کی توقعات کے برعکس ان کی کچھ مدد کرنے اور عذاب میں تخفیف کرانے کی بجائے ان سے بیزاری و لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ جہنم کا عذاب آنکھوں کے سامنے ہوگا اور سلسلہ اسباب بھی منقطع ہو چکا ہوگا اور پیری مریدی کا تعلق بھی میدان حشر میں نہ ہوگا۔ اس وقت تو ہر ایک کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی۔ بحوالہ سورہ عبسہ آیت نمبر 37۔ وہ دیکھیں گے کہ پیری و فقیری کا ڈھونگ رچانے والوں کا سارا پرفریب کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ اب یہ بڑے بڑے حضرات اور سجادہ نشین تو خود ہی شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ مریدوں کے بھلا کیا کام آئیں گے۔ اس وقت ان اندھے مقلدین و معتقدین کی آنکھیں کھلیں گی تو انتہائی مایوسی و پشیمانی کا شکار ہوں گے اور ان فریب کار پیروں فقیروں اور علماء و مشائخ کے خلاف ان کے انتقامی جذبات اپنے عروج پر ہوں گے۔ ان کی بڑی شدید خواہش ہوگی کہ ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تاکہ ان سے بیزاری کا اظہار کر کے انتقامی جذبے کی تسکین کر سکیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ چاہیں گے کہ اگر موقع مل جائے تو ان گمراہ کرنے والوں کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں۔ بحوالہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 29۔ حاشیہ نمبر 156۔ اس وقت ان کا کچھ بھی بس نہ چلے گا، بس ہاتھ ہی ملتے رہیں گے اور کر کچھ نہ سکیں گے، اور ان کے سارے اعمال آستانوں پہ چڑھاوے، نظر و نیاز، دیگیں، کڑھائیاں اور سبیلیں، پیروں کو ہدیات و تحفہ جات ان کا منہ چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے لیے حسرت کا سامان بن جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہی آگ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی نکل نہ سکیں گے۔